افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کی تیاری عروج پر۔ دلی میں قائم ساؤتھ ایشین یونیورسٹی میں پاکستانی اور ایک ساتھ، اور پاکستان میں 3 دہائیاں گزارنے والا امریکی فوجی کیا یادیں سمیٹ کر لایا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ افغانستان میں اب سے 3 روز بعد یعنی 20 اکتوبر کو پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالا جائے گا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں گہما گہمی انتخابات کے لیے اپنے عروج پر ہے اور بہت سے امیدوار اپنی مہم پر اس وقت کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں سالانہ فی کس آمدنی صرف $100 یا 20-30 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے، وہاں کئی حلقے امیر سیاستدانوں کی غریب عوام کے مسائل سے متعلق سمجھ بوجھ پر اب سوال اٹھا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں عائشہ تنظیم کی رپورٹ، جسے پیش کر رہی ہیں عائشہ خالد۔ افغانستان کے پارلیمانی انتخابات سے چند روز پہلے کابل کا کوئی ہی کونا ہوگا جو انتخابی بینرز اور پوسٹر سے خالی نظر آئے۔ ملک کے دارالحکومت میں 800 سے زائد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ملک بھر میں یہ تعداد 2500 سے زیادہ ہے۔ اس تمام انتخابی مرحلے پر پیسہ لگ رہا ہے، بہت سا پیسہ۔ ایک امیدوار انتخابی مہم پر کتنا پیسہ لگا سکتا ہے، اس کے لیے ہر حلقے کی آبادی اور سائز کی بنیاد پر ایک قانونی حد مقرر ہے، تاہم بہت کم لوگ اس قانون پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی رپورٹس بھی موجود ہیں کہ کچھ امیدواروں نے باقاعدہ انتخابی مہم شروع ہونے سے پہلے ہی یہ حد عبور کر لی۔ دوسرے صوبوں اور کابل سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق کچھ امیدوار شاید $1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ خرچہ کریں گے۔ یہ قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہوگی۔ مبصرین کے مطابق جو لوگ اس قسم کا پیسہ لگا رہے ہیں وہ اس کی واپسی بھی چاہیں گے۔ مقامی طور پر عام رائے یہ ہے کہ ایسے امیدواروں کی اکثریت سرکاری کانٹریکٹس لینے کی کوشش کرے گی یا اپنے کاروباروں کے لیے فائدہ مند پالیسیز کو سپورٹ کرے گی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی درجہ بندی کے مطابق افغانستان دنیا کے 5 کرپٹ ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ پہلے بھی امیر لوگ ہمارے نمائندے بنے ہیں، انہوں نے کبھی عوام کی خدمت نہیں کی۔ اس مرتبہ ووٹ دیتے ہوئے ہم امیدواروں کی دولت کو نہیں بلکہ ان کی قبولیت کو اہمیت دیں گے۔ لیکن جو امیدوار خود کو قابل سمجھتے ہیں انہیں شکایت ہے کہ ووٹرز تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ نہیں۔ ان کے امیر مد مقابل اپنے پیسے کے بل بوتے پر ان پر بازی لے جا رہے ہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن فورم آف افغانستان کے مطابق کچھ امیدوار ووٹرز کو رشوتیں تک دے رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق کچھ علاقوں میں ایک ووٹ کا ریٹ $100 تک ہے۔ غریب افغانوں کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے۔ کئی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ الیکشن مہم پر $50,000 سے $1,00,000 تک لگا سکنے والے امیر نمائندوں سے بھری ہوئی ایک پارلیمنٹ کیا عام عوام کے مفادات کی نمائندگی کر پائے گی، خاص طور پر ایسے عوام جن کی اکثریت سال میں صرف چند $100 تک کمانے والی ہو۔ عائشہ تنظیم کے لیے عائشہ خالد، اردو وی۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کی ترکی میں ممکنہ موت کی تحقیقات کے سلسلے میں آج امریکی وزیر خارجہ پومپیو نے ترک صدر طیب ایردوان سے انقرہ میں ملاقات کی ہے۔ ترکی سے قبل وزیر خارجہ پومپیو نے سعودی عرب کی قیادت سے اسی معاملے پر ریاض میں بات چیت کی۔ سعودی عرب نے صحافی کی ممکنہ ہلاکت میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کے نتائج دنیا کے سامنے رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ میں حقائق کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تفتیش کرنے کا موقع چاہتے ہیں اور میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ انہیں یہ موقع دیا جائے۔ اس کے بعد ہمیں فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا اور ہم ان کی تحقیقات کا جائزہ لیں گے۔ اگرچہ امریکہ کے اندر اور باہر سعودی عرب کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، صدر ٹرمپ نے سعودی عرب پر تنقید کی مخالفت کی ہے۔ سعودی صحافی جمال خشوگی 2 ہفتے سے لاپتہ ہیں اور آخری بار استنبول کے سعودی قونصل خانے میں داخل ہوتے دیکھے گئے تھے۔ ترک عہدیداروں کا الزام ہے کہ انہیں قونصل خانے میں تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا۔ میانمار سے نکلنے والے بیشتر روہنگیا نے بنگلہ دیش کا رخ کیا ہے، لیکن بھارت میں بھی تقریباً 18,000 روہنگیا پناہ گزین موجود ہیں۔ حال ہی میں بھارت نے 7 روہنگیا افراد کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا۔ اس فیصلے کی نہ صرف انسانی حقوق کی تنظیمیں مذمت کر رہی ہیں بلکہ اس سے بھارت میں مقیم روہنگیا پناہ گزینوں میں بھی پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریاست ہریانہ کے ضلع میوات میں موجود اس پناہ گزین کیمپ میں قسم پرسی کا عالم ہے، گو کہ یہاں جگہ، پانی کی کمی ہے اور بچوں کے لیے صرف ایک عارضی اسکول ہے۔ لیکن یہ کیمپ روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ یہ ان کے لیے میانمار کی ہولناک یادوں سے دور ایک پناہ گاہ ہے۔
भारत में हमें कोई हिरासा नहीं करता, हम खुद कमा कर खा सकते हैं, यहाँ हमें कोई मसला नहीं। लेकिन गुज़िश्ता 6 साल से यहाँ आबाद 45 खानदान फिक्रमंद हैं कि क्या वो यहाँ मजीद रह पाएंगे। अली ज़ोहर, जिन्हें यहाँ सरबरा की सी हैसियत हासिल है, परेशान हैं कि भारत के शुमाल मशरिक से 7 रोहिंग्या की म्यांमार मुल्क बदरी के बाद मजीद ऐसी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गया तो हो गया, बच्चे की जिंदगी आगे कैसे बढ़े वो इसे सोच रहा हूँ, फिर भी आगे कैसे बढ़ाऊँ वो तो क्या इधर सोचूं क्या उधर दिमाग भी वैसा हो गया ना हमारे। अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए पनाहगुज़ीन की जानिब से इन अफराद को कार्ड्स जारी किए गए हैं, ताहम यहाँ से निकाले गए 7 रोहिंग्या के पास ये कार्ड्स नहीं थे, इसीलिए दीगर कई अफराद इस कार्ड को बहुत संभाल कर रखते हैं। हमारे देश में हम जाने के लिए हम तैयार है, लेकिन वहाँ पे जान बचाने के लिए बहुत दिक्कत है, तो हम कैसे जाऊँगा जान बचाने के लिए यहाँ आया, फिर जान देने के लिए कैसे जाऊँगा। ताहम भारत अक़वाम मुत्तहिदा के कार्ड्स को तस्लीम नहीं करता और कहता है कि रोहिंग्या गैर कानूनी तारिकीन वतन है और उन्हें वापस भेजा जाएगा। हुकूमत इन्हें सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देती है। माहिरीन का ख्याल है कि 2019 में भारतीय इंतखाबात से कबल रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सख्त हुक्मरान जमात बीजेपी की सियासी चाल है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मसले को आम इंतखाबात के करीब आने की वजह से उछाला जा रहा है। इससे मुस्लिम हिंदू तनाज़ा बनाकर पेश करना बीजेपी को सियासी फायदा दे सकता है। इस कैंप के अक्सर पनाहगुज़ीन जो बांग्लादेश से आए हैं सिर्फ रहने के लिए जमीन और 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। रिश्तेदार भाई बहन सासा मामा सब तो मार दिया। जब हमारे देश ऐसा अच्छा इंडिया से तरफ मतलब बांग्लादेश से तरफ ऐसा अच्छा होगा तो हम चले जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ीन एजेंसी ने 7 रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार जबरी वापसी पर तनकीद करते हुए कहा है कि पनाहगुज़ीनों को ऐसे ममालिक नहीं भेजना चाहिए जहां उनकी जान को खतरा हो। रिपोर्टर अंजना पसरीचा के साथ फाइज़ा बुखारी, उर्दू VOA। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप हमारे रेडियो के प्रोग्राम्स भी बराह रास्त सुन सकते हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम्स में शामिल रिपोर्ट्स अलहदा से दोबारा सुन भी सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ज़ैनब रेप और मर्डर केस के मुजरिम इमरान अली को आज लाहौर की कोट लखपत जेल में फांसी दे दी गई। ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी को सरेआम फांसी दी जाए ताकि लोग उससे इबरत हासिल कर सकें। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सोशल मीडिया पर आज बहस हो रही है कि सरेआम फांसी देने का मुतालबा दुरुस्त है या नहीं। सेनेट में चाइल्ड अब्यूज़ कमेटी के मेंबर शहरी रहमान ने ट्विटर पर लिखा कि अगरचे हम ज़ैनब के वाद को समझ सकते हैं, सरेआम फांसी से मुआशरा मजीद तशद्दुद पसंद हो जाएगा। यह आइन के भी खिलाफ है और अदालत के फैसलों के भी। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान से मुंसलिक रिमल मोहिउद्दीन ने कहा कि बर्बरियत के हामिल जुर्म का जवाब सरेआम फांसी जैसी बर्बरियत नहीं हो सकती। सजा के साथ इस्लाहात भी होनी चाहिए और सरेआम फांसी कोई इस्लाह नहीं। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि सरेआम फांसी से ऐसे जराइम में कमी आ सकती है। तोहाब खान ने ट्विटर पर लिखा कि हर शख्स को आज़ादी है कि वो अपनी समझबूझ के मुताबिक फैसला करे कि वो सरेआम फांसी मिलती देखना चाहता है या नहीं। और कुछ लोग फांसी के बतौर सज़ा इस्तेमाल पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे मुजरिमों की ज़हनी और समाजी हालत पर तहकीक होनी चाहिए ताकि वो हालात पैदा होने से रोके जा सकें जो रेप और कत्ल जैसे घिनौने फेल की वजह बनते हैं। तो बहुत से जहनों में आज के दिन बहुत से सवालात हैं, आइए मिलकर उन पर बात करते हैं। आप हमारे साथ एंगेज कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, या फिर हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं ट्विटर के जरिए। हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। अम्मी हुक्मरान के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। 2008
کراچ میں جنوبی ایشیائی ملکوں کے تعاون کی تنظیم سارک کے تمام رکن ممالک کی کوشش سے بھارت کے دارالحکومت دلی میں ساؤتھ ایشین یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اس تعلیمی ادارے میں کسی نہ کسی وجہ سے پاکستانی طالب علموں کا داخلہ نہیں ہو پاتا تھا۔ گزشتہ ایک بھی پاکستانی کو یہاں پڑھنے کے لیے بھارت کا ویزا نہیں ملا، لیکن اس سال پاکستانی ساؤتھ ایشین یونیورسٹی میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 5 طالب علم ہیں انفیکٹ، لیکن پاکستان اور بھارت کے پیچیدہ تعلقات میں پاکستانیوں کے لیے بھارت میں پڑھنا کیسا تجربہ ہے، یہی جاننے کی کوشش کی ہے رتل جوشی نے۔ السلام علیکم امی جی۔ وعلیکم السلام۔ کڑیاں نے منو کہہ رہے ہیں تمہارے۔ دلی کی ساؤتھ ایشین یونیورسٹی میں جاری اس ویڈیو کال نے دلی اور گجراوالا کے درمیان فاصلے کو بہت کم کر دیا ہے۔ پاکستان سے دلی پڑھنے آئے سفیان ضیاء کے گھر والے اپنے بیٹے کی نظر سے اس ملک کو دیکھ پا رہے ہیں جہاں ان کی جڑیں تھیں۔ میرے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ انڈیا سے ہی تھے، تو وہ بھی فیکٹر تھا کہ جو وہاں کی مٹی ہے وہ میرے جسم میں ہے اور میں وہ نہیں دیکھ پاتا ہوں، تو کتنا تکلیف دہ ہے۔ کراچی کی ملیحہ کو بھی سفیان کی طرح سرحد پار کی دنیا کا تجسس یہاں کھینچ لایا۔ میرا ہمیشہ سے دل تھا کہ میں یہاں پہ آؤں، کیونکہ بس ایک فیسینیشن بھی ہوتی ہے کہ بارڈر پار کیسے ہیں لوگ۔ سفیان اور ملیحہ ان 5 پاکستانی اسٹوڈنٹس میں سے ہیں جو اس سال ساؤتھ ایشین یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ سارک ملکوں کے بچوں کو خطے میں ہی عمدہ تعلیم دینے کے مقصد سے 2010 میں یہ یونیورسٹی قائم کی گئی تھی۔ اس کی کیپٹل کاسٹ اور تقریباً 50% آپریشنل کاسٹ بھارت اٹھاتا ہے، جبکہ باقی ملک اس میں ایک طے شدہ حصہ دیتے ہیں۔ اپنا حصہ نہ دینے کی وجہ سے پاکستان سے 2017 میں ایک بھی طالب علم کو ویزا نہیں دیا گیا۔ Although that should not be the cause for stopping the visa of a student, لیکن اس سال پاکستان has also given most of its share۔ تھوڑا سا بچتا ہے، وہ بھی آ ہی جائے گا۔ اسٹوڈنٹس کو یہاں ایک دوسرے کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کو سمجھنے کا موقع تو ملتا ہی ہے، ان ملکوں کے آپس کے مسئلوں کو نقطۂ نظر سے دیکھ پاتے ہیں۔ ہم آپس میں بس گل مل سے گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک رائیولری کا بھی میں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ پچھلے 22 سالوں میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے، جو کچھ بھی سمجھا ہے باقی دیش کو لے کے، خاص کر افغانستان اور پاکستان کو لے کر کے، وہ سب چیزیں ویسی نہیں ہوتی ہیں۔ کیا سوچتی تھی آپ؟ اور میں سوچتی تھی وہ لوگ بہت روڈ ہوتے ہوں گے، ایسا میرا سوچنا تھا، لیکن وہ لوگ بہت سویٹ ہوتے ہیں۔ 2016 میں اسلام آباد میں سارک سربراہ اجلاس کے ملتوی ہونے کے بعد سے اب تک ان ملکوں کی قیادت اجلاس کے لیے ساتھ نہیں بیٹھی ہے، لیکن ساؤتھ ایشین یونیورسٹی میں ان کے اسٹوڈنٹس کے ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ رتل جوشی، اردو VOA، دلی۔ جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر ذہن بدل ہی جاتے ہیں۔ ایک ایسا بھی دور تھا جب امریکی جھنڈا پاکستانی گاڑی پر دکھائی دیتے تھے۔ یہ میرے نہیں، یہ الفاظ ہیں ایک ریٹائرڈ امریکی فوجی کے جو 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ پاکستان میں گزار چکے ہیں۔ ان سے آج ہمیں ملوا رہی ہیں نیلوفر مغل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے اپنے ساتھ کیا یادیں سمیٹ کر لائے۔ I always had the same view of the people in Pakistan. پاکستان کے لوگوں کے بارے میں میرا ہمیشہ ایک ہی نظریہ رہا ہے، وہ بہت کرم جوش ہیں، بہت دوستانہ ہیں اور بہت کھلے ذہن کے ہیں۔ ڈیوڈ اسمتھ ایک ریٹائرڈ امریکی فوجی ہیں، وہ پاکستان میں 37 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں۔ That was 1982. یہ 1982 کی بات ہے۔ میں کبھی وہ لمحہ نہیں بھولوں گا جب پہلی مرتبہ میں نے پاکستان میں قدم رکھا۔ ہر کوئی ایئرپورٹ پر ہمارے بیگ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لوگ ایسی زبان بول رہے تھے جو ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ ڈیوڈ اسمتھ کی عمر اس وقت 34 سال تھی، وہ آرمی میں میجر تھے۔ وہ اپنی اہلیہ ایلن اور 4 سالہ بیٹی کوٹنی سمیت سب سے پہلے بلوچستان کے شہر کوئٹہ آئے تھے۔ میری بیوی خود گاڑی چلا کر شہر جاتی اور گھر کے لیے گروسریز لاتی، کپڑے لاتی۔ وہ رضاکارانہ بنیادوں پر بہت سے کاموں میں حصہ لیتی۔ ڈیوڈ اسمتھ فورن ایریا افسر کے طور پر پاکستان کے اعلیٰ ملٹری اسکول کوئٹہ کے اسٹاف کالج میں زیر تعلیم رہے۔ امریکہ واپس آنے کے بعد وہ 2 مرتبہ پاکستان میں ملٹری اتاشی کے طور پر تعینات ہوئے۔ اس دوران انہوں نے پشاور، لاہور، کراچی اور کئی جگہوں پر وقت گزارا۔ میری بیٹی کورٹنی نے 1995 میں امریکہ سے گریجویشن کے بعد اسلام آباد میں کئی جابز کی اور نمل لینگویج کورس کیا۔ وہ دیگر طالب علموں کی طرح روزانہ بس میں سفر کرتی۔ اور ڈیوڈ اسمتھ کو پاکستانی ثقافت سے کتنا لگاؤ ہے، اس کی مثالیں ان کے گھر میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔
Pakistan. उन्हें पाकिस्तान के रिवायती खाने आज भी याद हैं। I was offered for the first time a chapli. पहली मर्तबा जब मैंने कोयटा में चपली कबाब खाए तो मेरा मुंह मिर्चों से भर गया था। मेरी पसंदीदा डिश चिकन टिक्का है। मैं पेशावर में नमक मंडी का बारबेक्यू बहुत बार खा चुका हूँ। जब कभी हमें मौका मिलता हम पेशावर में चारसद्दा के इलाके में जरूर जाते और दरिया के किनारे बैठकर मछली और नान खाते। इस दौरान उन्होंने उर्दू जुबान भी सीखी। Tashrif Rekiye. ये अच्छा था कि थोड़ी बहुत उर्दू आती थी। 1980 में रोड साइन उर्दू में थे, लिहाजा ड्राइविंग के दौरान आसानी हो जाती थी। वो पाकिस्तान में अपने दोस्तों से अब भी राब्ते में रहते हैं। I probably am in contact with. मैं 15 से 30 लोगों से बाकायदगी से राब्ते में हूँ। मुझे कल ही एक दोस्त की ईमेल आई है जिससे 10 सालों से मेरा राब्ता नहीं था। कर्नल डेविड स्मिथ पाकिस्तान में अपने तजर्बात पर एक किताब भी लिख चुके हैं जो हाल ही में शाये की गई है। आज अगरचे पाक अमरीका ताल्लुकात में तनाव है और बहुत से गैर मुल्की पाकिस्तान को महफूज भी नहीं समझते, लेकिन डेविड स्मिथ वक्तन फवक्तन पाकिस्तान जाते रहते हैं। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया। जितने मिर्च मसाले वाले डेविड, उसके बाद तो फिर कुछ ठंडा पीने का दिल करता है और हम यूज़ करते हैं उसके लिए प्लास्टिक के स्ट्रॉ, जो हमारे लिए ज़रूर आसानी पैदा करते हैं लेकिन समंदरी हयात के लिए अक्सर जानलेवा साबित होते हैं। ताइवान की एक कंपनी अब प्लास्टिक के बजाय पौधों के रेशे से स्ट्रॉ बना रही है, जो अगर दीगर कचरे के साथ समंदर में फेंक भी दिए जाएं तो पानी में घुल जाएंगे और उससे आबे हयात को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये नबाताती स्ट्रॉ प्लास्टिक के स्ट्रॉ के मुकाबले में 5 गुना महंगे जरूर हैं, लेकिन ताइवान अगले साल तक चूंकि प्लास्टिक के स्ट्रॉ बैन करने वाला है, इसलिए ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए वहां मार्केट में काफी जगह है। चलें, इधर इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान हो या अमेरिका, स्टूडेंट्स की जेब में पैसे अमूमन कम ही होते हैं, लेकिन अमेरिका में एक पाकिस्तानी ने ऐसी स्मार्टफोन ऐप डेवलप की है जो स्टूडेंट्स को कम पैसों में अच्छे रेस्टोरेंट्स का खाना दिला सकती है। आइए देखते हैं सबा शाह खान की ये रिपोर्ट। एप्पल और गूगल प्ले स्टोर्स में इस वक्त तकरीबन 57 लाख मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं जो बहुत से मसाइल का हल फराहम करती हैं। ऐसी ही बहुत सी ऐप्स में से एक टूलो भी है। इसके फाउंडर और CEO शहाब रियाजी टूलो की खास बात ये बताते हैं कि ये कॉलेज कैंपसेस पर खाने का हुसूल आसान बना रही है। अमेरिका में 21 मिलियन के करीब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 46% जो हैं वो फूड इनसिक्योर हैं। फूड इनसिक्योर से मुराद सारी ये है कि ये वो लोग हैं जिनको अपने नेक्स्ट मील का नहीं पता कि वो कहाँ से आएगा। टूलो की शुरुआत एक फ्री डिस्काउंट ऐप से हुई, लेकिन कीमत देकर खाना ऑर्डर करने वाले सार्फिन की डिमांड देखते हुए शहाब ने सब्सक्रिप्शन मील प्लान मुतारिफ कराया जो माली एतबार से टूलो के लिए भी फायदेमंद है। The idea was to have sustainable growth with repeat customers. इस वक्त टूलो के अमेरिका की 2 रियासतों में तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। टूलो का यूनिवर्सिटी कैंपस पर रिस्पांस जानने के लिए मैंने बर्कले यूनिवर्सिटी का रुख किया। इसके को-फाउंडर डेविड एकमन कहते हैं कि सिर्फ बर्कले यूनिवर्सिटी में ही 6,000 स्टूडेंट्स टूलो इस्तेमाल कर रहे हैं। So we have 2 plans. हमारे 2 मील प्लान्स हैं। बेसिक जिसमें $150 में आपको 30 रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, जबकि प्रीमियम प्लान में $275 में 60 मील्स मिलते हैं और रेस्टोरेंट्स कुछ डिशेस सिर्फ ऐप के लिए बनाते हैं।
ڈیوڈ چولو کو اسکول کے میل پلان کا سستا اور بہتر متبادل بتاتے ہیں. لورن بیئر اسٹوڈنٹ ہے اور ٹولو کے 15% ڈسکاؤنٹ سے مستفید ہو رہی ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی ٹولو استعمال کرنے کے لیے کہتی ہیں. عام طور پر سیلڈ $8 کی ملتی ہے، لیکن ٹولو کے ذریعے یہ $6 میں ملتی ہے. یہ آپ کو اچھی ڈیلز دیتے ہیں. برکلی کیمپس پر ٹولو کے ساتھ 20,000 ریسٹورانٹس کام کر رہے ہیں. ایپ اسٹوڈنٹس کے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن مقامی ریسٹورانٹس کے لیے بھی. مثلا پچھلے کوارٹر میں بونگو برگرز کی 30% سیلز ٹولو کے ذریعے ہوئی، جبکہ کیفے V&A کی سنجنا مجیحا بھی اس سے خوش ہیں. جب سے ہم نے ایپ استعمال کرنی شروع کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے کیفے میں زیادہ لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے آرڈر کرنا ان کے لیے فوری اور آسان ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو بھی ٹولو استعمال نہیں کر رہے، انہیں بھی ٹولو میں دلچسپی ہے. یہ ایکچولی کافی ٹیمپٹنگ آفر ہے، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں دوسرے نیشن سے ہوں، تو مجھے برکلی کے کھانا جو بھی ہے کافی ایکسپینسو لگتا ہے. ڈیوڈ کہتے ہیں مستقبل میں اسٹوڈنٹس ٹولو کو بہت سی دوسری زبانوں میں بھی استعمال کر سکیں. اب ٹولو کا مستقبل صرف اسٹوڈنٹس اور کھانے تک محدود نہیں دیکھتے. صبا شاہ خان، اردو VOA، سلیکن ویلی، کیلیفورنیا. حال ہی میں واشنگٹن DC کے ایک تاریخی علاقے میں موسیقی سننے کے لیے صرف ایک دن میں تقریباً 10,000 لوگ جمع ہوئے. موسیقی کا یہ میلہ 2012 سے ہر سال منعقد کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں تک لائیو میوزک لے کر آیا جائے جو نوجوان نسل کے لیے نائٹ کلبز کا کوئی بہتر متبادل چاہتے ہیں. اس میلے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں عمران جدون. ویسے تو لائیو میوزک سننے کے لیے یا تو کانسرٹ ہال یا پھر کسی نائٹ کلب جانا پڑتا ہے، لیکن واشنگٹن DC کے علاقے ایڈمز مورگن میں پورچ فیسٹ نامی یہ سالانہ ایونٹ لائیو میوزک لوگوں کے گھر کی دہلیز تک لے آتا ہے. اس رہائشی علاقے کے لوگ اپنے گھروں کے سامنے والے صحنوں میں ہر طرح کے موسیقاروں کو پرفارم کرنے کی دعوت دیتے ہیں. ہم موسیقی آپ کے پاس لے آئے ہیں. آپ چہل قدمی کریں، لوگوں کی بالکنیز پر میوزک سنیں اور باہر کے موسم کو انجوائے کریں. یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس سے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب ہی بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں. ہم یہاں پہلے بھی آنا چاہتے تھے کہ اسے دیکھیں. کچھ موسیقی بچے کو ساتھ لے کے چہل قدمی کریں. اچھا لگ رہا ہے فیملی کے ساتھ باہر نکل کے یہاں آنا. ہم یہاں قریب ہی رہتے ہیں، سوچا کہ بچوں کے ساتھ یہاں آ کے مزہ آئے گا. اس ایونٹ کے ذریعے نئے اور پرانے ہر طرح کے میوزک بینڈز کو علاقے کے باسیوں تک براہ راست پہنچنے کا موقع بھی ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اہم ہے کیونکہ یہاں ہر قسم کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ہمیں اس طرح کے حاضرین دیکھنے کو نہیں ملتے جب ہم نائٹ کلبز میں میوزک بجاتے ہیں. اگر یہاں آپ کو دیکھ کر کوئی گٹار یا وائلن بجانے یا گانا گانے کا خواہش مند ہو جائے اور آپ کسی کی حوصلہ افزائی کر سکیں، چاہے وہ کسی بھی مختلف پس منظر سے ہوں، تو یہ ایک اچھی بات ہے. مختلف نسلوں اور مذاہب کے افراد نے اس ایونٹ میں شرکت کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیقی ہر قسم کی سرحد عبور کر سکتی ہے. عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.